ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مخلصون. پچھلے خطبات جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی بڑائی عظمت کی ایک بڑی نشانی انسانوں کا بیمار ہونا اور اس بیماری کے انسان کے لیے فوائد، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کا تذکرہ آپ سماعت فرما چکے تھے. اور اس کے بعد یہ عرض کیا گیا تھا کہ ایک انسان اور مسلمان بیمار ہو جائے تو بیماری کے حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا رویہ، کردار حالات بیماری میں کیا ہونا چاہیے. اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج
اس مریض کے متعلق، اس بیمار کے متعلق کچھ عرض کروں گا جو اپنی زندگی سے مایوس ہو جائے اور اس کو مزید زندہ رہنے کی امید نہ رہے۔ ایسے مریض کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے ذمے کیا کیا باتیں ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب دنیا میں میرا رہنا ممکن نہیں ہے اور مجھے جانا اپنے رب کی طرف ہے، لہذا وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا کھاتا صاف کرے۔ جو اس نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو اپنے سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے ان گناہوں کے ساتھ حاضر ہونے سے ڈرتے ہوئے سچے دل سے معافی مانگ لے۔ اور اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ کب تک اللہ نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی روح جب تک حلق کے اندر آ کر نہ پہنچے اور حلق میں سانس اور روح بسنے کی آواز نہ آئے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس کو سچے دل سے پچھلے کیے ہوئے گناہوں پر پچھتاوا اور دل میں اپنے آپ کو ملامت کرنا، آئندہ اگر زندگی مل بھی جائے تو ان گناہوں سے بچ کر رہنا، اور جو غلطی کوتاہی سرزد ہوئی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگنا، یہ توبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اس کے ذمے باقی ہیں، اگر اپنی زندگی میں یہ وہ حقوق ادا کر سکتا ہے، جیسے حج اس کے ذمے فرض تھا، اس نے حج نہیں کیا، اب وہ دیکھتا ہے کہ میری زندگی مزید نہیں رہی اور اس سے کوتاہی ہوئی ہے، ایک تو اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ جو میں نے کوتاہی کی ہے اس فریضے کی ادائیگی میں یہ مجھے معاف کر دے، اور دوسرا اپنی طرف سے کسی کو حج کے لیے روانہ کر دے، حج بدل کروائے، کیونکہ جسمانی طور پر اب اس کی طاقت تو ہے نہیں، لیکن اپنے مال میں سے کسی کو خرچہ دے کر، پیسے دے کر اس کو حج کے لیے بیچ دے، کسی ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے جس نے اپنا حج کیا ہو۔ یعنی حج بدل کے لیے بات ضروری ہے کہ بندے نے خود اپنا حج کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہہ رہا تھا لبیک عن شبرما، لبیک عن شبرما، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں شبرما کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شبرما کون ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے پہلے اپنا حج کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پہلے اپنا حج کرو اس کے بعد شبرما کی طرف سے کرو۔ تو انسان جب کسی اور کو بیچتا ہے حج کے لیے اپنی طرف سے، حج بدل کرواتا ہے، تو ایسے شخص سے کروائے جس نے اپنا حج پہلے کیا ہو۔ اسی طرح اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ اس زکوٰۃ کو لیٹ کرنے پر اللہ سے معافی مانگ لے، اور جو زکوٰۃ اس کے ذمے باقی ہے یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ مسکینوں کا حق ہے، یہ مسافروں کا حق ہے، یہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں یہ ان کا حق ہے، یہ اپنے ذمے سے یہ اتار دے، وہ ادا کر دے۔ اسی طرح اس کے ذمے کسی کا قرضہ ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو بعد میں یہ قرضہ ادا کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اس کو چاہیے کہ یہ اپنے اس بیماری میں اس سے یا تو معافی طلب کر لے، وہ حق معاف کروا لے، لیکن معاف کروانا بھی اس کے دل کی خوشی سے ہو، ایسا نہ ہو کہ دباؤ میں ڈال کر، پریشر میں لا کر، اس کے اوپر پریشر ڈال کر معاف کروا لے۔
نہیں وہ حق ادا کر دے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان پر کسی پر بیوی کا مہر باقی ہوتا ہے، کسی پر بیٹیوں کا جو حق تھا یا بہنوں کا حق تھا وہ باقی رہتا ہے۔ والد فوت ہوا تھا، اس نے پورے مال کے اوپر قبضہ رکھا تھا، ان بہنوں کا وہ حق ادا نہیں کیا تھا، ان بہنوں کو وہ حق ادا کر دے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ بہنوں سے یہ کہہ دے کہ آپ اگر اپنا حق لینا چاہے لے لے، لیکن آئندہ میرے گھر آنا جانا نہیں ہوگا، میرے بچوں کے پاس آپ کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا، لہذا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا۔ ایسا نہ ہو، وہ اس ڈر کی وجہ سے بیچاریاں معاف کر دیتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اپنے ذمے سے وہ حق اتار دے، چاہے وہ کسی عزیز کا ہو یا کسی پرائے کا ہو۔ اسی طرح انسان جب یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب دنیا میں مزید رہنا یہ ممکن نہیں ہے، تو اس کے ذمے یہ بھی ہے کہ وہ وصیت کرے۔ وصیت، اور وصیت کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده۔ فرمایا کہ کسی مسلمان کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ 2 راتیں گزارے اور اس کے ذمے کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں اس کو وصیت کرنی ہے، 2 راتیں اس کو نہیں گزارنی چاہیے، مگر اس کی وہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، فرمایا ما مرت علی لیلۃ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك، جب سے یہ فرماتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے اوپر ایک رات بھی ایسی نہیں گزری الا وعندی وصیتی، مگر میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اپنی وصیت اپنے پاس لکھ کر رکھنا، کیونکہ انسان کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے، اور یہ تندرستوں کے لیے بھی ہے۔ جب کوئی حق آپ کے ذمے ہے، کوئی معاملہ اور کوئی لین دین ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو وصیت کرنی چاہیے، وہ وصیت آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ شراکت داری ہوتی ہے، کسی کا آپ کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، آپ کا کسی کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، آپ وصیت کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، بعد میں لوگوں کے لیے مسائل بنیں گے۔ آپ کے بیٹے دوسروں کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے کاروباری شریک آپ کے بیٹوں کے ساتھ الجھیں گے، آپ کے عزیز اور اقارب آپس میں لڑیں گے، تو یہ معاملات، یہ کھاتے پہلے سے صاف کر لینے چاہیے۔ اور انتہائی سنگین حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، مومن کی روح اس کے قرضے کے ساتھ لٹکی رہتی ہے، اس کو سجین یا علین میں جانے کا فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی درگزر اور معافی نہیں ہوتی جب تک قرضہ اس کی طرف سے ادا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع میں جب کوئی میت لائی جاتی تھی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، حل علیہ من دین، اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ جب بتایا جاتا کہ ہاں اس پر قرضہ ہے اور ادا نہیں ہوا، ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے انکار کیا کرتے تھے۔ آپ صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے، صلو علی صاحبکم، اپنے بھائی کی نماز جنازہ تم پڑھ لو۔ صلو، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، اور نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بھائی کی نماز ادا کرو، نماز جنازہ خود نہیں پڑھاتے تھے۔ پھر ایسا ہی ایک واقعہ ہوا
ایک صحابی کی ڈیڈ باڈی لائی گئی، جنازے کے لیے اس کو آگے رکھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست ہوئی، آپ نے فرمایا اس پر کوئی قرضہ ہے؟ بتایا کہ ہاں اس کے ذمے 2 درہم یا 2 دینار اس پر قرضہ باقی ہے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 2 سونے کے سکے۔ تو آپ سے جب یہ کہا گیا کہ ہاں اس کے ذمے 2 دینار ہیں، آپ نے فرمایا آپ اپنے بھائی کی نماز جنازہ خود پڑھو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہمارا بھائی مسلمان، اسی مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا، جہاد کے میدانوں میں شرکت کرنے والا، اب اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں۔ بڑے پریشان ہوئے۔ غربت کا دور تھا، جس کا قرضہ تھا وہ بھی غریب، اس کے رشتہ دار بھی غریب۔ ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے، اس کے 2 درہم میرے ذمے ہیں، میں ادا کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنے جنازہ پڑھایا۔ اتنا سنگین معاملہ ہے، اس کے ذمے قرضہ باقی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا۔ آج تو ہم کہتے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا میرے ذمے کتنا باقی ہے، بھول جائے گا، لیٹ کر دیتے ہیں، یا تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے، تھوڑے سے پیسے تو ہے، توڑے ہو یا زیادہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من كانت له عند اخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درہم۔ جس کے کسی کے ذمے کوئی حق ہو وہ آج ہی اس سے جان چھڑا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، وہاں نیکیاں لی جائے گی، حقوق کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑے گی، اور حقوق پھر بھی باقی رہیں، نیکیاں ختم ہو جائے، ان کے گناہ اپنے ذمے لینے ہوں گے۔ اور جب یہ بات آپ نے بیان فرمائی، ایک صحابی نے پوچھا وَإِن كَانَ شَيْئًا قَلِيلًا، اگرچہ تھوڑا سا کچھ ہو، جس کے ذمے کوئی حق باقی ہے، وہ معمولی چیز ہو، تب بھی اس کا حساب نیکیوں میں ہوگا، نیکیاں اس کے بدلے میں دینی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكٍ، اراک یہ پیلو کی لکڑی کو کہا جاتا ہے، پیلو کا جو درخت ہے جس کی مسواک بنتی ہے، اس پیلو کا جو درخت ہے اس کی چھوٹی سی ٹہنی کیوں نہ ہو، مسواک کی جو ٹہنی ہوتی ہے یہ ٹہنی کیوں نہ ہو، اس کے برابر کوئی حق کیوں نہ ہو، اس کا بھی بدلہ وہاں نیکیوں کے شکل میں دینا ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں اتنا تو ہے ہی نہیں، یہ کون سا اس تھوڑے سے اماؤنٹ کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کا کاروبار رکا ہوا ہے، میں دے دوں گا، یہ دے دوں گا کرتے کرتے ملک الموت آ جاتا ہے، اس سے روح لے لیتا ہے اور وہ قرضہ اس کے ذمہ باقی ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جہاد میں آتا ہے اور جہاد کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے الشہید یغفر لہ کل شیء، شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے الا الدین، لیکن قرضہ اللہ معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ قرضہ اللہ کا حق نہیں، یہ بندے کا حق ہے، جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ اس لیے جب انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، بلکہ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں بیمار ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بیمار ہے، اور خبر سنتے جی وہ تو فوت ہو گیا۔ ابھی پچھلے منگل والے دن ہم نے ایک جنازہ پڑھایا، یہاں کے ایک نمازی، بہت اچھے انسان، خوش اخلاق انسان، دین سے محبت رکھنے والے، اور انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی لکھی جائے گی، ہر بندہ اس کی اچھی گواہی دیتا ہے۔ مشتاق بٹ صاحب آپ کے ساتھ انہی صفوں میں بیٹھ کر جمعہ پڑھتے تھے، ظہر عصر کی نماز یہاں ادا کرتے تھے، بلدیہ ٹاؤن کے رہنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ منگل کے دن ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، مجھے اطلاع ملی، پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بیمار تھے،
لیکن آج کل ہم بہت سنتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا، دوسرا کہتا ہے اچھا کل تو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، دوسرا کہتا ہے ابھی تو مجھ سے مل کے گیا۔ یہ ہماری حالت ہے، موت ایسی بھی آتی ہے۔ تو جب انسان کو اس بات پر یقین ہے کہ موت آنے والی ہے، اور وہ اپنے ذمے ایسے حقوق چھوڑ کر، اپنے گردنوں پر لوگوں کے مالی حقوق، لوگوں کے دیگر حقوق چھوڑ کر وہ چلا جائے، اپنے کندھے باری کر کے، اپنے کندھوں پر لوگوں کا بوجھ اٹھا کر جائیں، وہاں پھر کیا دینا ہوگا؟ اپنے نیکیاں۔ اس لیے کندھے ہلکے ہونے چاہیے، کندھے ہلکے کر کے جانا چاہیے، کسی کا بوجھ اٹھا کے نہیں جانا چاہیے۔ تو اگر انسان ایسا کوئی معاملہ ہے، اس کے بارے میں وصیت اپنے پاس تیار رکھے۔ پہلے تو حقوق اپنی زندگی میں ادا کر دے، لیکن نہیں تو کم سے کم وصیت کر لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے جن راتوں میں اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ تو وصیت کے معاملے میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، جبکہ یہ وصیت انبیاء کی سنت ہے۔ خاص کر وہ معاملہ جو زیادہ اہمیت کا حامل ہو، انسان کو اپنی زندگی کے بعد ان کے بارے میں خدشات اور خطرات ہوں، اس کو وصیت کرنی چاہیے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کی بڑی فکر تھی کہ کہیں شیطان ان کو بہکا نہ دے، ان کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، نماز کی پابندی کی دعا کرتے تھے اولاد کے لیے، اور ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اولاد کے لیے مسلمان بننے کی دعا۔ لیکن وصیت بھی کی ہے، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے دونوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، اسلام کو منتخب کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہمیشہ اللہ کے فرمان بردار رہو، تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ام کنتم شہداء، اے بنی اسرائیل کیا تم گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، موت کے آثار نظر آئے، موت قریب پہنچی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کس کی بندگی کرو گے، کس کی پوجا کرو گے؟ ان سے پختہ عہد لیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے اور آپ کے باپ دادا کا جو معبود ہے، ایک ہی معبود اللہ تبارک و تعالی، اسی کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا جو رب ہے، ان کا جو معبود ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے، اسی کے لیے فرمان بردار بننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سانسوں میں ہے، چند باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہود اور نصارہ وہ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدگاہ بناتے تھے، انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا کر ان پر آ کر میلے لگاتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر انبیاء اور نیک لوگوں کی عبادت اور پوجا کرتے تھے، یا انبیاء کی قبروں سے تبرک لیتے ہوئے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہوئے وہاں جا کے سجدے کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے ڈرایا، فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو میلگا نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، میرے قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ اور آپ نے فرمایا اپنی آخری بیماری میں الذی لم یقم منہ، جس بیماری سے آپ دوبارہ نہیں اٹھ سکے، اس بیماری میں آپ نے کہا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کر دے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا تھا۔ یحذر مما صنعوا، راوی کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا تھا اس سے اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں۔
اور عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اسی وجہ سے آپ کی قبر آپ کے حجرے کے اندر بنائی گئی. اگر یہ ڈر نہ ہوتا ولولا ذلك لأبرز قبره، اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر پر سجدے کریں گے تو آپ کی قبر کو باہر کھلی جگہ پر بنا دیا جاتا. آپ کو خطرہ تھا، آپ نے وصیت کر دی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی. اسی طرح آپ کو خطرہ تھا کہ میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کو، میرے گھر والوں کو لوگ ستائیں گے، ان کے بارے میں وصیت کی. فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. وعترت اہل بیتی، اور بعض روایت میں ترکتم فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اس کا خیال رکھنا، اور دوسرا میرے اہل بیت، ان کا خیال رکھنا. نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان کی عزت کرنا، ان پر رحم کرنا، شفقت کے ساتھ پیش آنا، خاص کر حکمرانوں کے لیے خاص وصیت ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی، اس لیے کہ خطرہ تھا کہ بعد میں ان کو نظر انداز کیا جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانسوں میں، جب آپ کی آواز آپ کے حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی، آپ اپنے گلے میں ہی آواز کو گماتے ہوئے فرما رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں، نماز کا خیال رکھو، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، کمزور لوگ ہیں، تمہارے غلام لونڈی ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہاری امارت کے تحت ہیں، تمہاری نگرانی کے نیچے ہیں، ان کا خیال رکھو. یہ وصیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح وصیت کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، خاص کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اور خاص کر ہمارے خاندان اور گھرانے میں یہ گناہ یہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں اپنے اولاد کو وصیت کرنی چاہیے کہ اس سے بچیں. کسی معاملے میں کوتاہی کا ڈر ہو، اس کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے. عرب معاشرے میں ایک رواج تھا، آدمی مرنے سے پہلے وصیت کرتا کہ میرے اوپر خوب رو، نوحہ خوانی کرو، مرثیے بیان کرو تاکہ میری عزت بڑھ جائے. یہ لوگ وصیت کرتے تھے، اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ میرے اوپر خوب عورتوں کو رلاؤ، رونے والی عورتوں کو بلاؤ تاکہ میرے اوپر رو رو کر، اپنے چہرے پیٹ پیٹ کر میری عزت بڑھ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، میت کو جب اس کے گھر والے روتے ہیں اس پر، تو ان گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے. اور آپ نے عام طور پر یہ بات سنی ہوگی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، گناہ کوئی اور کرے سزا کوئی اور بھگتے، یہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں رونے والے اور سزا بھگتنے والا میت کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وصیت کی ہے، اور علماء لکھتے ہیں وصیت نہ بھی کی ہے، اس کو معلوم تھا کہ میرے معاشرے میں، میری برادری میں یہ رسم ہے کہ میت پر لوگ روتے ہیں، عورتیں روتی ہیں، اور یہ منع نہ کرے، یہ ان کے بارے میں وصیت نہ کرے، یہ اس گناہ میں شریک ہے، اس لیے اس کو عذاب ہوگا. روئیں گے وہ، عذاب اس کو ہوگا کہ اس نے اس برائی سے منع نہیں کیا. اس لیے آپ گھر کے سربراہ ہیں، مرنے سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو وصیت کریں. آپ پر وہ نہ روئے، نہ پیٹے، چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا، چہروں کو پیٹنا، اس سے باز آئیں. اسی طرح غیر شرعی رسومات، ہمارے تو کتنے رسومات ہیں ظلم پر مبنی، یتیموں کے حق کھانے پر مبنی. اگر وصیت کرتا بھی ہے باپ، کیا کہتا ہے؟ بیٹا یہ فلاں آدمی جو ہے نا، اس نے مجھ سے کبھی اچھا نہیں کیا، لہذا کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرنا، اور کبھی موقع ملے نا تو اس کو موقع ضائع نہیں ہونے دینا، اس کو نقصان پہنچانا، اس نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دشمنی رکھی. یہ وصیت کرتے ہیں. اچھا فلاں نے ہمارے باپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، فلاں نے یہ نہیں کیا تھا، فلاں نے، ایسی وصیت جو آپ کے لیے بھی گناہ کا باعث ہے اور دوسروں کے لیے بھی گناہ کی باعث ہے، وہ وصیت، ایسی وصیت نہیں کرنی چاہیے. وصیت وہ کرنی چاہیے جو آپ کے لیے نجات کے باعث بنے. اگر اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کے بارے میں
ایک تو اپنی زندگی میں ایسا کچھ کرنا چاہیے کہ بعد میں لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ ہم تو یہ کرتے ہیں نا، جب والد فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، کوئی عزیز فوت ہو جائے، کہتے ہیں اب ایصال ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایصال ثواب کے لیے، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھی سوچ ہے، بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میرے لیے بعد میں کوئی کرنے والے نہ بھی ہو تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ اپنی زندگی میں ایسا عمل کروں جس کا بدلہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے ملتا رہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے، تو مرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے۔ اور اگر اس وقت تک کچھ نہیں کر سکے، ابھی بھی جب جانے لگے، موت قریب آ جائے، تو کم سے کم 1/3 مال، 1/3 ٹوٹل مال، 1/3 ٹوٹل مال کا یا اس سے کم، اس کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ سب مال کے بارے میں نہیں، اپنے ورثاء کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے گئے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ میری بیماری ایسی لگ رہی کہ میں اس میں فوت ہو جاؤں گا، تو میرا مال بہت ہے اور صرف ایک بیٹی ہے جو میری وراثت لینے والی ہے، میں وصیت کرتا ہوں اپنے پورے مال کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا چلے پھر آدھے مال کے بارے میں، فرمایا نہیں۔ کہا تیسرے حصے کے بارے میں، 1/3 کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 1/3 بھی زیادہ ہے، لیکن چلے 1/3 کے بارے میں کر دو۔ تو 1/3 کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں، کسی خیرات اور نیکی کے کام میں، صدقہ جاریہ، مسجد، مدرسہ، کنواں، دیگر کسی مسکین ضرورت مند کو دینے کے بارے میں۔ لیکن وصیت کے بارے میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ کے بارے میں وصیت نہ ہو، ٹوٹل مال کہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو جس کے بارے میں آپ نے وصیت کی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت کسی وارث کے لیے نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا دیا جائے، میری فلاں بیٹی کو اتنا دیا جائے، اور میرے یہ بیٹا جو یہ غریب ہے اس کے ساتھ میرے مال میں سے زیادہ تعاون کیا جائے، یہ وصیت نہیں چلے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اپنا حق دیا ہے، اللہ نے سب کے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ فلا وصیت لوارث، جو وارث ہوگا اس کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ وارث کے لیے وصیت اگر کوئی کر لے تو وہ وصیت نافذ العمل نہیں ہوگی۔ 1/3 سے زیادہ کے بارے میں کوئی وصیت کر دے تو وہ وصیت نافذ العمل نہیں ہوگی، وہ ظلم پر مبنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، جو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے گناہ اور ظلم سے ڈر جائے اور وہ اس وصیت کو درست کر دے، صلح کر دے ان کے درمیان، اس کی اصلاح فرمائے، فرمایا اس پر گناہ نہیں ہے، وہ وصیت آپ درست کر سکتے ہیں۔ تو وصیت اپنے ٹوٹل مال کے 1/3 سے زیادہ پر نہیں کر سکتے، اس سے کم کے بارے میں یا 1/3 تک کر سکتے ہیں۔ اور وصیت غیر وارث کے لیے کر سکتے ہیں، وارث کے لیے نہیں۔ ہاں یہ وصیت کر سکتے ہیں کہ بعد میں لڑائی پڑھے نہ ہو، آپ تمام اولاد کو، تمام وارثوں کو بلا لیں، اپنی بیوی کو، بچوں کو، جو آپ کی وراثت لینے والے ہیں، ان سے یہ کہہ دے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو آپ نے سب سے پہلے میرے تکفین اور میرے قرضے اتار کے، تدفین کے خرچے نکال کے، پھر میرے مال میں سے فلاں کو یا فلاں خیراتی ادارے میں، فلاں مسجد میں، فلاں نیک کام میں اتنا دے کے، اس کے بعد ٹوٹل مال کو جو شریعت نے تقسیم بتائی ہے اس کے مطابق تقسیم کرنا ہے، اس میں کسی طرح ہیر پھیر کی، تاخیر کی گنجائش نہیں ہوگی، یہ وصیت کر دے۔ اور ہم میں سے کیا کرتے ہیں، بڑا بھائی ہے تو وہ قابض ہو جاتا ہے، اگر چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں ہے تو وہ قابض ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم بعد میں تقسیم کریں گے۔ بعد میں تقسیم کرتے کرتے کئی ورثہ اس میں سے دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ نہ اپنی زندگی میں اپنے حصے سے کوئی فائدہ اٹھا سکے، نہ کوئی عمرہ کر سکے، نہ حج کر سکے، نہ کوئی خیرات صدقہ کر سکے۔ اور بعض لوگ اپنے ٹوٹل مال کے بارے میں زندگی میں فیصلہ کر دیتا کہ جی میں اپنے بچوں میں پہلے سے تقسیم کر دیتا ہوں تاکہ بعد میں پڑھے نہ بڑھے، لڑائیاں نہ ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے، اولاد کو حصے دے دیے، اب بوڑھا ہو گیا ہے، بیوی ہے، یہ خود ہے، قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، بیٹے اپنے بیویوں کے ساتھ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، بہت کم بیٹے ہوتے ہیں جب بعد میں ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کو نہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہاتھ میں ہے، نہ عمرہ کرنے کے لیے، نہ کسی اور نیکی کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے
کہ اس کے مرنے سے پہلے بعد ورثہ چلے گئے، وہ تو وارث ہی نہیں تھے. وارث تو وہ تب ہوں گے جب اس کے مرنے کے بعد وہ باقی ہوں، زندہ ہوں. تو وصیت کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں بہت عجیب طریقے لوگوں کے چلتے ہیں. تو جو انسان اپنی بیماری کے بارے میں یہ خطرہ محسوس کرے کہ اب مجھے دنیا سے جانا ہے، تو اپنے کھاتے کو کلیئر کر کے جائے، اللہ کے ساتھ معاملہ صاف کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ صاف کرے، اپنے عزیز اور اقارب کے لیے آگے اچھی وصیت چھوڑ کر جائے، تاکہ اس کے لیے خیر اور بلائی کا ذریعہ ہو اور اس کے درجات اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہو. ایسی وصیت کر کے نہ جائے جس میں اس کے لیے آخرت میں عذاب میں اضافہ ہو، اس کے گناہ میں اس کے جانے کے بعد اضافہ ہو. اور خاص طور پر جو سوشل میڈیا استعمال کرنے والے لوگ ہیں، اس بات کا تو کوئی بھروسہ نہیں. کئی ایسے لوگ جن کی فیس بک آئی ڈی آپ دیکھتے ہوں گے اور دنیا میں نہیں ہے، اس نے اس پر جو چھوڑا ہے وہ اس کے نام اعمال میں شامل ہوگا. آپ دیکھتے رہیں گے اس نے گانے، فلمیں، غلط تصویریں، لوگوں کے اوپر تانے، اس طرح کی باتیں پھیلائی ہے، وہ دنیا میں نہیں ہے اور اس کی وہ پھیلائی ہوئی چیزیں ابھی پھیلائی جا رہی ہیں، وہ نشر ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے گناہوں میں اضافہ ہوگا. تو اپنی زندگی میں ایسا کچھ کرنا چاہیے جو ہمارے کندھے ہلکے ہو کے ہم اللہ کے پاس جائیں اور نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے، برائیوں کا اضافہ نہ ہوتا ہو. اللہ تعالی ہمیں صالح اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں موت دے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالی ہمیں بھی راضی کر دے. ایسی حالت میں اللہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی بھی عطا فرمائے برکت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور موت بھی دے تو ایسے حالت میں ہو کہ ہم اللہ سے راضی ہو اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خطبہ جمعہ یہ ایک ہفتہ وار ایمانی تربیت کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے، اور اس خطبہ کو سننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آنے کی ترغیب دلائی ہے. خطبہ سننے کے لیے آ کر خاموشی کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا ہے. اتنی تاکید فرمائی ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو خاموش کرانے کے لیے یہ بھی اگر کہہ دے کہ انصت، خاموش ہو جا، فرمایا اس کا بھی اجر ضائع ہو جاتا ہے. تو اتنی سی بات کہنے سے اجر ضائع ہو سکتا ہے. ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنا، کوئی اور بات کہنا، اس سے بھی اجر ضائع ہو جاتا ہے. لہذا جب آپ خطبہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پہلے آئیں، آذان شروع ہونے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ 2 رکعت پڑھتے رہیں جتنے آپ کے نصیب میں ہے. خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے. ہاں اگر خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہو گئے اور آپ نے آتے ہی 2 رکعت نہیں پڑھی تو آپ کو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جانا چاہیے خطبے کے دوران. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے، فرمایا ان 2 رکعتوں کو مختصر کر کے پڑھو. حالانکہ نماز لمبی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ 2 رکعت مختصر پڑھنے کا اس لیے کہا کہ خطبہ سننا بڑا اہم ہے. آپ کی 2 رکعتوں میں زیادہ ٹائم لگے گا، خطبہ سننے سے رہ جائیں گے. تو خطبہ سننا اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے نماز بھی مختصر کرنے کا فرمایا ہے. اس لیے شوق سے اور غور سے سننا چاہیے اور اس سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعمال کے اندر تبدیلی لانی چاہیے. ہر جمعہ ہم خطبہ سنتے رہے اور اعمال ویسے ہی رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. پھر اپنے دلوں کا علاج کرنا چاہیے. اسی طرح خطبے کے دوران آ کر ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنا، دعا سلام کرنا، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. 2 رکعت مختصر پڑھ کے بیٹھ جانا چاہیے اور خطبہ سننا چاہیے. پھر یہ ایک اعلان ہے، انشاءاللہ پیر والے دن 30 تاریخ کو مسلم کانٹا، یہاں پر ایک مسجد ہے ابوبکر صدیق، تو وہاں پر درس قرآن ہے مسجد ابوبکر مسلم کانٹا پر.
آپ تمام بھائیوں سے اس میں شرکت کی درخواست ہے. جو اس علاقے میں ظہر کے وقت ہوتے ہیں ان کو ظہر کی نماز وہاں پڑھنی چاہیے تاکہ درس سن کر، یہ جو درس اور وعظ نصیحتیں ہیں اصل میں ہمارے ایمان کو چارج کرنے کے لیے چارجنگ ہے. ایمانی بیٹری سے چارج ہو جاتی ہے. ہم تو نصیحت سن کر اس وقت دل میں بہت کچھ آتا ہے کہ ہم توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، جیسے ہی نکل جاتے دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. تو ہمیں بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہے. اس لیے ایمانی بیٹری جو کمزور ہو جاتی ہے یہ قرآن و سنت کی نصیحتوں سے یہ اس کو چارجنگ مل جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ درس دروس سننے چاہیے اور ان دروس کا اہتمام کرنا چاہیے. لوگوں کو یہ موقع دینا چاہیے علماء کو بلا کر تاکہ لوگ سنیں اور ان کی اصلاح ہو سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، ہمارے یہاں کے نمازی مشتاق صاحب اور اسی طرح دیگر جو مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں. میرے ایک ماموں کا بھی انتقال ہوا پچھلے اتوار والے دن. اللہ رب العالمین ان کی بھی اور تمام مسلمان فوت شدگان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بشری خطاؤں کو معاف فرمائے. اور جو بھی مسلمان بیمار ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تمام پریشان حالوں کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے اپنے پریشانیوں سے. بہت سارے مسلمانوں نے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے درخواست نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی پریشانیاں معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو حل کرنے پر بھی قادر ہے. اے اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی حالت پر رحم فرما دے. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کے لیے اپنی طرف سے حمایتی بھیج دے. یا اللہ ان کو اپنی طرف سے مدد کرنے والے ان کے لیے کھڑے کر دے. یا اللہ ان پر ظلم کرنے والوں کو نیست اور نابود کر دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.